الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ عصر کی نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ دل کی مراد پوری ہوگی، دل کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ لیکن اس وظیفے کی چند شرائط ہیں جو کہ میں دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، جب نماز نہیں پڑھیں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا پسند نہیں کریں گے، دل کی مرادیں کیسے پوری ہوں گی؟ دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اپنے رب کو منائیں، رب کو منا لو، دنیا کائنات کی چیز تمہارے تابع ہو جائے گی۔ اس لیے نماز کی پابندی لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رب کی بارگاہ میں جھکنا پسند نہیں کرتا، مولا کریم بھی اس کو اپنے قریب لے آنا پسند نہیں فرماتا۔ جو شخص اپنے رب سے محبت پسند نہیں کرتا، مولا کریم بھی اس کے ساتھ محبت کرنا پسند نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا، مولا کریم بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ نماز، حضور نے فرمایا نا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز کے اندر ہی مومن اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ جو شخص ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا، مولا کریم بھی اس کے ساتھ ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، فرمایا نماز مومن کی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو دوستو، نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ یہ پہلی شرط تھی اس وظیفے کی۔ اور دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ توبہ کرنے سے جو انسان صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے نا، مولا کریم اس کی دل کی مرادیں پوری فرماتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، مولا کریم اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، التائب حبیب اللہ، جو شخص توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے اس شخص سے کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا توبہ کرنے کے بعد انسان ایسے ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ یہ دوسری شرط تھی اس وظیفے کی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں، لازمی۔ دوستو، قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے کے بعد جو بھی رب سے دعا مانگتا ہے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 جگہیں ایسی ہیں کہ اس وقت جو بھی مانگو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جمعے والے دن 2 خطبے کے درمیان جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جب صبح کے ٹائم دیسی مرغا اذان دیتا ہے، جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ دوستو، قرآن پاک کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مولا کریم ہر حرف کے بدلے تلاوت کرنے والے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ جناب علی قرآن کی لازمی تلاوت کیا کریں۔ 24 گھنٹے کے اندر کسی وقت بھی ٹائم لگ جائے، کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ 2 رکوع پڑھتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا،
لیکن جب اس کے ثواب کا آپ اندازہ کریں گے، حقیقت گال ہے، آپ کے ذہن بھی وہاں رک جائے گا، اتنا ثواب ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کا۔ کوشش فرمائیں کہ روزانہ کی بنا پہ 24 گھنٹے کے اندر کسی وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، وظیفے کی شرط بھی پوری ہو جائے گی، رب تعالیٰ کی رحمتوں میں سے بھی آپ کو حصہ مل جائے گا۔ اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے کم از کم 5 روپے 10 روپے جتنا ہو سکے صدقہ لازمی کریں، اور کوشش کریں کہ اس کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سمجھدار انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہے، اور ایسے خرچ کرتا ہے کہ وہی رزق اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ جو دین کی اشاعت کے اداروں پر جو خرچ کرتے ہیں، دین کی اشاعت کے ادارے حضور کو بڑے پسند ہیں، رب کو بھی بڑے پسند ہیں۔ دین کی اشاعت کے ادارے جہاں دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین کی تعلیم عام ہوتی ہے، دین میں ایک ایسے پودے تیار ہوتے ہیں جو آگے مستقبل میں جناب علی مستقبل کے عوام کے لیے دین کو لے جاتے ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ صدقہ لازمی کریں، اگرچہ قریبی رشتہ دار بہن بھائی یا غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا مسجد تعمیر کہیں ہو رہی ہے اس پہ خرچ کر دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام میں کوئی آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح اب ہمارا ادارہ ہے، یہاں درسگاہ زیر تعمیر ہے۔ میں کافی دنوں سے دوستوں کو عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ وقتاً فوقتاً دوست احباب کوشش بھی فرماتے ہیں، اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں۔ اور کیونکہ درسگاہ 41 فٹ لمبی ہے اور 30 فٹ چوڑائی ہے درسگاہ کی، اور کافی سارا خرچ اخراجات، سریہ، بجری، سیمٹ، اینٹوں کی اشد ضرورت ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالیں کہ درسگاہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں صبح اٹھ کر مسافر طلباء قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور رات کے 10 بجے تک، اور نماز عصر کے بعد خصوصاً اپنے معاونین کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ڈالیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پاک زبانوں سے دعا کرو، مولا کریم تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ طلباء کی زبان سے پاک زبان کیسی ہوگی کہ جو سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ اور ویسے بھی حضور کا فرمان مبارک ہے، یہ طلباء دین کے طالب علم یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاؤں کے نیچے رب کی رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ کوشش فرمائے کہ اپنے آپ کو ان کی دعاؤں میں شمولیت کرائیں، اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازیاں فرمائے گا اور مشکلات دور فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ ڈالیں۔ الائیڈ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس میں حصہ ڈال کر اپنی آخرت کو سنواریں۔ یہ تھوڑا سی حصہ آپ ڈالیں گے نا، جب قبر کے اندر جائیں گے اس کا ثواب دیکھیں گے، حقیقت بات ہے وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ یہ وہ خاص کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ دوستو اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، ورنہ دین کے کام ہو جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ میں اس لیے اپنے دوستوں کو بار بار دوستوں کے دروازے پر دستک اس لیے دیتا ہوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جو نیکی کا کام خود کرے تو دوستوں کو بھی جناب علی اس میں ڈالنے کی دعوت دے۔ میں اس لیے دوستوں کو بار بار دعوت دیتا ہوں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈال کے اپنی آخرت کو سنواریں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ اور روزانہ وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں کہ جو میں نے شرائط بتائی ہیں، ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو روزانہ نماز عصر کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں دل کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد جہاں بیٹھیں وہیں بیٹھے رہیں۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد قرآن کو کھولیں، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، نماز والا درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 7 مرتبہ سورت قاف پڑھیں۔ یہ 26ویں پارے کے اندر ہے سورت قاف۔
اس سورت کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءکم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ اس مکمل سورت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے نماز عصر کے بعد، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگ لیں تو بہتر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میں تمہاری شہ رکھ کے بھی زیادہ قریب ہوں، تم جس وقت بھی دعا مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ جو بھی دل کی آرزو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے اندر عرض کر دیں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز دل کی ہر جائز نیک حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔